نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. حالانکہ وہ کافر تھا اس وقت, لیکن سینے میں کیا تھا, اس کے دل تھا. اس کو ترس آتا تھا ان بچیوں پہ. وہ کیا کرتا تھا, پیسے دے کے وہ بچیاں خرید لیتا تھا, ان کو پھر پالتا تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ, میں نے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے 100 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے, جن کے باپوں کی گود سے لیا کہ ان کو تمہاری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا, تم ان کو ذلت سمجھتے ہو نا, دور کر دوں گا. تو یا رسول اللہ, لیکن یہ نیکی میں نے حالت کفر میں کی ہے, کیا میری اس نیکی کا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی نے فرمایا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے. کیا مطلب؟ اب اس حدیث کو میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں. کیا مطلب؟ تمہارے اندر ایک نرم دلی ہے, یہ نرم دلی جس میں ہوتی ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے. تو اسلام بھی ایک حق ہے نا, تو اسی نرم دلی کی وجہ سے اسلام بھی سمجھ میں آ گیا. سخت دل لوگوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا, نہ اللہ سمجھ میں آتا ہے, نہ اللہ کے رسول سمجھ میں آتے ہیں. اور اسی کے برعکس دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے حالت کفر میں ایک جرم کیا تھا. بعد میں بعض لوگ سخت دل ہوتے ہیں لیکن اللہ دلوں کو بدل بھی دیتا ہے نا. میں نے حالت کفر میں یہ جرم کیا کہ میں سفر میں تھا, میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. جب میں آیا بچی 2.5-3 سال کی ہو چکی تھی, تو میری بیوی نے اس بچی کو مجھ سے چھپا لیا اس خوف سے کہ باپ قتل نہ کر دے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. میری جب اس پہ نظر پڑی ہے تو میں اس کو اٹھا کے لے گیا. آج بھی مکہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اور میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے. اور ایک عجیب اسلام کا معجزہ کہیں آپ, اس قبرستان پہ کوئی تعمیر ممکن ہی نہیں ہے. سعودی حکومت نے 100 دفعہ کوشش کر لی ہے کہ یہاں کچھ ہم بنا دیں, بنتا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ نے اس قبرستان کی زمین کو باقی رکھا ہوا ہے عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہ قیامت تک جو ویمن رائٹس کے نام پہ آوازیں بلند کریں گے نا, اور کہتے ہیں اسلام عورت کے حقوق چھینتا ہے, اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا, یہ مذہبی اسکالر عورت کے حقوق کے قائل نہیں ہیں, ان کے منہ پہ زوردار تماچا ہو کہ سب سے پہلے یہ وہ جگہ ہے جو آج بھی بانگ دہل گواہی دے رہی ہے کہ بیٹیوں کو سب سے پہلے تحفظ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے. اس دور میں دیا جب کوئی این جی او نہیں تھی, خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھانے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, اس وقت یہ تحفظ دیا ہے. تو تم ہمیں سکھاؤ کہ خواتین کے حقوق. اس لیے لبرل لوگوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں ایکچولی جب ہمیں تو بتائے گا اسلام کے حقوق. ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہندو ہمیں بتا رہا ہو کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں توحید کیا ہے. ابے تو ہزاروں خداؤں کو پوجتا ہے, تو ہمیں بتائے گا کہ جب تک تمہیں صحیح مثال نہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. کمارا مجھے بتا رہا ہو کہ 4 شادیاں کیسے کرنی ہے, اس کا تو واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ ابے 2 والا بتا دے, 3 شادیوں والا بتا دے کہ بھائی مفتی صاحب یہی آپ سے مسٹیک ہوئی ہے نا, تیری ایک بھی نہیں ہوئی اور تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شادی کیسے کرنی چاہیے. تو واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟